اب مثال کے طور پر بیوی کی جو حدیث بہت مشہور ہوئی اس دوران میں، حدیث بھی مستند جو ہمیں احساس ہو رہا ہے، انہوں نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اچھا، اب جیسے یہ کہتے ہیں نا ہمیں یہ پسند ہے، اس کا مطلب ہے یہ ان کی ثقافت۔ ثقافت کیا ہوتی ہے کسی شخصیت کی؟ کسی شخصیت کی ثقافت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس شخصیت کی پسند ناپسند ہوتی ہے، یہ اس کی ثقافت ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر میں گئے، آپ جیسے ہی گھر میں گئے اس نے لا کر آپ کو 1 گلاس ٹھنڈا پانی دیا، یہ ان کی ثقافت ہے، یہاں سے شروع ہوا معاملہ۔ تو ہمیں نظر آتا ہے بھائی ان کو کیا پسند ہے، کیا ان کو ناپسند ہے۔ تو بیوی نے کہا مجھے تمہاری زندگی سے، تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ان کی ثقافت ہے۔ اب ان 3 چیزوں میں سے ایک میرے اندر بھی ریفلیکٹ ہو گئی، جس طرح وہ چاہ رہے ہیں، تو میرا مفاہیم میں تعلق ان کے ساتھ جڑ گیا۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تلاوت قرآن کریم مجھے پسند ہے۔ اچھا، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے میں تلاوت قرآن کریم کرتا ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ قرآن سے میرا کوئی تعلق ہونا چاہیے، یہ پسند ناپسند نہیں ہے۔ ایک دفعہ کوئی یہ کہے مجھے تمہاری زندگی سے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک قرآن کریم، تلاوت قرآن کریم، اب یہ پسند ناپسند کا معاملہ ہے۔ اب آپ تصور فرمائیے ہماری اور آپ کی زندگی میں جو پسند ناپسند ہے، اس پسند ناپسند کی کہیں نزدیک آ رہی ہے۔ فرمایا مجھے تمہاری زندگی سے، اس دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، تلاوت قرآن کریم، دوسرا فرمایا رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا۔ اب ظاہر ہے اس میں ڈیپتھ ہے۔ مثلا جب تلاوت قرآن کریم کہا تو انہوں نے چاہا کہ قرآن کریم میری اور آپ کی زندگی میں نافذ ہو، تو انہوں نے کہا کہ پسند یہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم ہو۔ چلو میں کیا کروں کہ مجھے تلاوت قرآن کریم پسند آنے لگے، اس کے اوپر مجھے سوچنا پڑے گا۔ دوسرا فرمایا رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا۔ تیسری بہت ہی عجیب بات کہی، فرمایا اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا پسند ہے، پسند ہے، صحیح ہے۔ اچھا، میں اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے انفاق کرنا پسند ہے، میں اس لیے کرتا ہوں صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اچھا، اگر صدقہ بلاؤں کو دور نہیں کرتا تو پسند ہوتا؟ یہ پسند ناپسند کا اسٹیج ہے۔ تو عزیزان محترم، میں یہ سوچتا ہوں کہ بھئی ہم لوگ مثلا مجھے اتنی زندگی گزر گئی نام لیتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، خوش غم سب مناتے ہوئے، اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اگلا اسٹیپ یہاں پر ہے۔ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ میں ان کی پسند ناپسند کو، ان کی ثقافت کو اپنی ذات کے اندر لانے کی کوشش کروں، تاکہ میرا رشتہ اس ظاہر سے نکل کر باطن کی طرف جانے کی کوشش کروں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بعض اوقات مجھے احساس ہونے لگتا ہے جب میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں، فارسی میں ایک شعر ہے جس کا ایک مصرع یا محاورہ ہے، کہتے ہیں تو مرا حاجی بگو من تھرا حاجی بگو، تم مجھے کہو کہ تم حاجی ہو، میں تمہیں کہوں کہ تم حاجی ہو، تم مجھے کہو میں جنتی ہوں، میں تمہیں کہوں تم جنتی ہو، تم مجھے کہو قوم کے لیے بڑی خدمات ہیں، میں کہوں تمہاری قوم کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ اچھا بھئی یہ حاجی حاجی کہنا تو صحیح ہے، کام کیا ہے؟ کام یہ کام ہے کہ ہمیں دنیا ان کے سلیقے پہ گزارنی ہے۔ حاجی اور جنتی تو ہو جائیں گے، کام کیا ہے؟ کام کی بات ہو تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی کام کی بات یہ ہے کہ ان کی جو زندگی کی پسند ناپسند تھی وہ میری اور آپ کی زندگی میں آئے۔ عزیزان محترم، ہم لوگ اس دور سے بحمدللہ رب العالمین گزر گئے جو اس شہر کے اندر جان کے اوپر سختی کا دور تھا، الحمدللہ کٹ گیا وہ بھی۔ اور یہ بڑا اچھا جملہ ہے، بڑا نفیس جملہ ہے، جس کسی نے بھی کہیں سے بھی نکالا ہے، بڑا زبردست نکالا ہے کہ یہ بھی گزر جائے گا،
یہ بڑا اچھا جملہ ہے. سختی کا وقت ہو یہ بھی گزر جائے گا، اور خوشی کا وقت ہو یہ بھی گزر جائے گا. دنیا گزرنے والی ہے، تو یہ جو وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا. کرنے کا کام کیا ہے؟ جو سختی کا دور تھا وہ بھی گزر جائے گا، جو یہ والا دور ہے یہ بھی گزر جائے گا. کام کیا ہے؟ جوانی بھی گزر جائے گی، بڑھاپا بھی گزر جائے گا. کام کیا ہے؟ کام ہے کوالٹیز کے اوپر، صفتوں کے اوپر. اچھا، اب بالکل آخری لائنز پر آپ اور میں اپنی شخصیت کا جائزہ لیں. اپنی شخصیت کی 5 6 10 کوالٹیز امپورٹنٹ نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور اپنے آپ سے پوچھیں ان میں سے کس کی بنیاد پر میرا تعلق معصومین سے ہے. برجستہ صفت، مثلا میں صبح کو قرآن پڑھتا ہوں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. قرآن کو پسند کرتا ہوں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ہاں، پڑھنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے. میں ان کو پسند کرتا ہوں، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے بھائی. جاب تو میں بھی صبح کو جاب کرتا تھا، جاب کے لیے جاتا تھا اسکول میں، کیا پسند کرتا تھا؟ اگر مجھے کوئی بتاتا کہ سیلری تمہارے گھر پہ مفت میں پہنچ جائے گی پھر بھی جاتا وہاں پہ؟ دماغ خراب تھا کہ میں جاتا، میں گھر میں بیٹھا رہتا. تو کرنا کرانا تو صحیح ہے، پسند کرنے کا مسئلہ ہے. پسند کیا ہے؟ کہاں تک پسند ہے؟ تو کوالٹیز کے اندر لکھا. ہم لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں نا، قوم کیا یہ کب مسئلہ کیسے حل ہوگا، وہ مسئلہ کیسے ہوگا. ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ ساری چیزیں کوالٹیز سے ہونی چاہیے. یہ چیزیں ساری کی ساری اس وقت ہوں گی جب ہمارے اندر ان کی بہرحال کچھ نشانیاں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو. تو میں اس کو میں کہتا ہوں کہ بھائی گرم کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دینا. دیکھیے کہاں پہنچ گئے، لیکن کیا کریں یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اب جو بات آج رات آپ کی خدمت میں عرض کی مجھے کہ عزیزان محترم، ہم لوگ کلاس سمجھ لیجیے میٹرک میں پاس ہو گئے، گریڈز بھی اچھے لے لیے. اب بھائی کوئی اگلی کلاس بھی ہے، اور وہ اگلی کلاس ہے صفتوں کی، کوالٹیز. ہمیں کوالٹیز کی طرف جانا ہے.